اگر ایک مؤذن کی تنخواہ 15,000 ہے اور اس کا خرچہ تنخواہ سے زیادہ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ پہلی بات ہے مؤذن کی تو تنخواہ ہونی نہیں چاہیے، یہ بالکل یہ منع ہے تو اسلام کے اندر۔ سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ اپنا مؤذن کسی ایسے شخص کو نہ رکھو جو اس کی اجرت لے، تو ظاہر ہے پھر امام مسجد کو بھی نہیں اجرت لینی چاہیے۔ البتہ مسجد کی جو خدمت کے عوض اگر کوئی اسے چارجز دیتا ہے یا ٹیچنگز کے عوض تو وہ تو جائز ہے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ تو امام مسجد جو ہیں ان کو تو عموماً مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ گھر مل جاتا ہے، ان کی بجلی کا بل وغیرہ، گیس کا بل وہ عموماً مسجد کے کھاتے میں شمار ہوتا ہے، اور باقی یہ جو چھوٹے موٹے ملازمین ہیں ظاہر ان کے لیے تو مشکل ہے۔ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ مسجدیں اپنے قبضے میں کرے، اور آپ دیکھیں گے ان مسجدوں سے جتنا بجٹ ریز ہو رہا ہے نا اس کے عوض جو ان کے اخراجات ہیں وہ کم ہے، اسی لیے جتنے جو تیز ترار قسم کے مولوی ہوتے ہیں نا وہ جا کے مسجد کے چندے کے اوپر پہلے قبضہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ امام مسجد کی ڈکلیئر تنخواہ 20-25 ہزار ہے اسلام آباد میں، اس نے گاڑی بھی رکھی ہوئی ہوگی اور بعد میں ڈرائیور بھی رکھے ہوئے ہیں، اور پوچھے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ جب سے یہ چندہ بک ہمارے ہاتھ آئی ہے ہم آپ کا استحصال کر رہے ہیں، آڈٹ کوئی نہیں ہوتا ان کا، اور یہ استحصال کر رہے ہیں لوگوں کے پیسے کا، اور یہ اس رقم کے علاوہ ہے جو جمعے کے دن لوگ ویسے بھی ان کی مٹھی میں رکھ دیتے ہیں، وہ سارے معاملات پیرلل میں چل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں غریب لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایسے ہی ہیں، تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ ساری مسجدیں اپنے قبضے میں کرے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو مولوی طبقہ اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ تو کبھی بھی یہ نہیں ہونے دے گا۔ ان کی تو اب پہلے تو ان کے ساتھ کوئی شیئر کرنے والے لوگ تھے نا، جب امپائرز تھیں تو جو وقت کے شہنشاہ ہوتے تھے وہ انہوں نے مولوی بھرتی کیے ہوئے ہوتے تھے آگے سے چندے اکٹھے کرنے کے لیے، کچھ وہ خود کھاتے تھے کچھ شہنشاہوں کو کھلاتے تھے۔ اب تو یہ سمجھ لیں اونلی سپر پاور بنے ہوئے ہیں، اب تو شہنشاہ بھی ختم ہو گئے، بلکہ شہنشاہ ڈرتے ہیں ان سے، آج کل کے جو حکمران ہیں۔ آپ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ اگر کسی سے ڈرتی ہے تو وہ مولوی ہیں، اور مولوی بھی اگر قابو آتے ہیں تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے، ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں یہ لوگ۔ تو اب تو یہ اونلی سپر پاور اس حوالے سے بن گئے ہوئے ہیں اور آپ کا استحصال کر رہے ہیں۔ تو میں نے تو کئی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ پاکستان میں ایک ویٹیکن سٹی بنائیں، اگر پاکستان کی آپ ترقی چاہتے ہیں نا، تو یہ جو بڑے بڑے جو اتنے بنے ہوئے ہیں نا اس فیلڈ کے اندر مہان اور بدماش قسم کے لوگ، انہیں ویٹیکن سٹی میں ان کو وہاں پہ ساری فیسلٹیز دیں، اور یہ جتنی مسجدیں اور مدارس ہیں یہ گورنمنٹ اپنے انڈر لے، جس طرح سعودی عرب میں ہے آلریڈی، ملیشیا کے اندر ہے، اور وہاں بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہیں۔ ایک امام مسجد کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک عام شہری کا ہے کہ اس کی بیسک نیڈز پوری ہوں، تو وہ اسی صورت میں پوری ہوں گی۔ ابھی تو یہاں پہ گورنمنٹ کا اس لیے بھی اس پہ زور نہیں ہوتا نا کہ اکثر مساجد تو گورنمنٹ نے بنائی نہیں ہوئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے بنائی ہے آپ کے حوالے کیوں کریں۔ اگر کوئی قانون بن جائے اور یہ معاملات سیٹل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔